السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو منی لانڈرنگ کرنے والوں کی ایک ایسی کارروائی بتاؤں گا جو ہو تو بہت عرصے سے رہی ہے، لیکن اس طریقہ کار پہ ہماری انویسٹیگیشن کرنے والے اداروں کی طرف سے کچھ زیادہ فوکس نہیں ہوتا۔ حالانکہ یہ وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے منی لانڈرر جو ہے سب سے زیادہ پیسہ کماتا ہے، اور یہ طریقہ چھوٹے سے چھوٹے بزنس سے لے کے بڑے سے بڑے بزنس پہ استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ طریقہ ہے اوور انوائسنگ کا۔ اس حوالے سے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے بھی ایف آئی اے سے مطالبہ کیا کہ اوور انوائسنگ کے ذریعے جو منی لانڈرنگ کی جا رہی ہے ان کی تحقیقات کی جائیں، اور یہ کوئی حالیہ واقعہ نہیں ہے جس پہ یہ مطالبہ ہو رہا ہے۔ یہ شکایت ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان نے 2013 میں ایف آئی اے کو بھجوائی تھی کہ کوئلے کی درآمد میں اوور انوائسنگ کے ذریعے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کی جا رہی ہے۔ اب میں آپ کو اس شکایت کی کچھ تفصیل بتاتا ہوں کہ کہانی کیا ہے۔ اس سے آپ کو یہ بھی سمجھ آ جائے گا کہ تمام کارروائی ہوتی کیسے ہے۔ وائس چیئرمین ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان ڈاکٹر غوث محمد نے ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے کو ایک خط میں یونس برادر گروپ وائی بی جی کی ایک کمپنی کے ذریعے اربوں کی منی لانڈرنگ کے سلسلے میں شکایت سے آگاہ کیا، اور انہوں نے بتایا کہ پچھلے 7 سال سے یہ منی لانڈرنگ ہو رہی ہے۔ لکی کموڈٹیز پرائیویٹ لمیٹڈ پاکستان کوئلے کے کمرشل امپورٹرز ہیں۔ یہ کمپنی 2013 کے شروع سے کوئلے کی تجارت کر رہی ہے، اور یہ کمپنی یونس برادر گروپ وائی بی جی کی بہت سی کمپنیز میں صرف ایک کمپنی ہے۔ اب طاہر احمد خان لکی کموڈٹیز کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور شیئر ہولڈر ہیں، جبکہ ساتھ ہی یہ گلوبل کموڈٹیز لمیٹڈ دبئی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور شیئر ہولڈر بھی ہیں۔ تو اب جو انٹرسٹنگ کام ہوا ہے وہ یہ کہ جون 2019 میں طاہر احمد خان نے گلوبل کموڈٹیز لمیٹڈ دبئی کی سی ای او کی حیثیت سے لکی کموڈٹیز پرائیویٹ لمیٹڈ پاکستان کے سی ای او طاہر خان احمد کے ساتھ 37,215 ٹن کوئلہ فروخت کرنے کا معاہدہ کیا، اور اسی مہینے طاہر احمد خان نے گلوبل کموڈٹیز لمیٹڈ دبئی کے سی ای او کی حیثیت سے مرکیوریا سنگاپور کے ساتھ 55,000 میٹرک ٹن کوئلہ خریدنے کا بھی معاہدہ کیا، اور اس کی قیمت 66.1 امریکی ڈالر فی ایم ٹی کے حساب سے رکھی گئی، جبکہ اس طرح کی کوئلے کی قیمت 5,814 بتائی جاتی ہے۔ اب قیمتوں کے فرق کو اس لیے اگنور نہیں کیا جا سکتا کہ دونوں کمپنیوں کے سی ای او بھی ایک ہیں، اور وہ کوئلہ جس خرید و فروخت یہ کمپنیز کرتی ہیں ان کا کوئلے کا معیار بھی ایک ہی ہے، اور یہ تمام کام ایک ساتھ ہونا محض کوئی اتفاق تو نہیں ہے، اور دونوں کمپنیز کے سی ای او ایک ہونا اس لیے بھی کنفرم ہے کہ گلوبل کموڈٹیز دبئی نے مرکیوریا سنگاپور کے ساتھ اپنے معاہدے میں کمیونیکیشن کی جو ای میل ایڈریس دیا وہ بھی لکی کموڈٹیز پاکستان کا ہی تھا، اور وہ روٹین میں باقی تمام معاملات کے لیے بھی ایسا ہی ہے۔ اب گلوبل کموڈٹیز کے لیے لکی کموڈٹیز کا ہی ای میل ایڈریس استعمال ہوتا ہے، اور طاہر احمد یہاں کراچی میں بیٹھ کے گلوبل کموڈٹیز دبئی کے سی ای او کی حیثیت سے تمام کمپنی سے ڈیل کر کے ان کے ساتھ تمام معاہدوں پہ دستخط کر دیتے ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ پوری کھیپ کو ٹینگجونگ سباؤ اینکریج ساؤتھ کالمنتان اور انڈونیزیا سے کراچی ایک ہی ویسل جس کا نام ایس بی ٹورس ہے اس کے ذریعے بھیجا جاتا ہے، جبکہ لکی کموڈٹیز پاکستان کو جی سی ایل دبئی کی طرف سے 5 اور مرکری سنگاپور کے ذریعے جی سی ایل دبئی کو 5 کمرشل رسیدیں جاری کی گئی۔ یہ رسیدیں اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ جی سی ایل کے ذریعے خریدا گیا کوئلہ کبھی دبئی نہیں جانا تھا جہاں جی سی ایل کمپنی واقع ہے، اور یہ بات بھی واضح ہے کہ جی سی ایل دبئی کا تعلق لکی کموڈٹیز پاکستان سے ہے، اور وہ فرنٹ اینڈ شیل کمپنی کے طور پہ کام کر رہی ہے، جس کے ذریعے لکی کموڈٹیز لمیٹڈ پاکستان اپنی کوئلے کو امپورٹ کر کے پاکستان منتقل کر رہا ہے، اور بعد میں لکی کموڈٹیز پاکستان نے جی سی ای دبئی کے ساتھ کوئلہ خریدنے کا معاہدہ کیا، اور جی سی ایل دبئی کی جانب سے لکی کموڈٹیز لمیٹڈ پاکستان کو فروخت کیے جانے والا کوئلہ وہی کوئلہ تھا جو جی سی ایل نے مرکیوریا سے خریدا، اور یہ معاہدہ 76.05 امریکن ڈالرز پہ کیا گیا، جو کہ اصل قیمت سے زیادہ تھا، اور فریٹ چارج کا معاملہ الگ ہے۔ یعنی ایک ہی مال کو ایک ہی کمپنی نے اصل سے زیادہ قیمت پہ اپنی ہی دوسری کمپنی کو فروخت کیا، مال اپنی جگہ پہ موجود رہا، لیکن صرف پیسے پاکستان سے باہر بھیجے گئے، اور وہ بھی اصل قیمت سے کئی گنا زیادہ، اور اس کے بعد اس سے زیادہ قیمت پر تیسری کمپنی کو وہ مال فروخت کیا جاتا ہے۔ یعنی کاغذات میں ہی صرف تمام کارروائی ہو رہی ہے، اصل قیمت کے علاوہ ٹرانسپورٹ چارجز بھی ڈال دیے جاتے ہیں، جبکہ مال کہیں گیا ہی نہیں ہوتا، صرف کاغذات میں ہی سب کچھ ادھر ادھر کیا جا رہا ہے۔ جبکہ فی ٹن 5.05 امریکن ڈالرز کے حساب سے 2.5 ملین ٹن کوئلہ
اس پہ اوور انوائسنگ کر کے تقریباً 126 ملین امریکن ڈالرز کمائے گئے، اور یہ صرف ایک کیس ہے جس کی شکایت 2013 میں سامنے آئی تھی۔ اس کے بعد اب تک لکی کموڈیٹیز پاکستان کے ذریعے جو کاروبار ہوتا رہا، اگر اس کے ریکارڈز کی جانچ پڑتال کی جائے تو اس سے کہیں زیادہ رسیدوں کا معاملہ بھی سامنے آ سکتا ہے۔ اسی طرح اوور انوائسنگ کر کے پاکستان سے غیر قانونی طور پہ فنڈز باہر ٹرانسفر کیے جاتے ہیں، تاثر دیا جاتا ہے امپورٹڈ کموڈیٹیز کے لیے یہ فنڈز استعمال ہوتے ہیں، اور قانونی طور پہ اس معاملے کو اس طرح تحفظ دیا جاتا ہے کہ تمام کمپنیز اور ٹرانزیکشنز سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ریکارڈ میں شامل ہے، اور اس طرح تجارت پر مبنی منی لانڈرنگ کو مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس میں یہ خدشہ ظاہر ہوتا ہے کہ کہیں یہ رقم دہشت گردوں کے مالی مدد میں تو نہیں استعمال ہو رہی۔ اسے جو مالی بے ضابطگیاں سمگلنگ اور ڈرگز کی صورت میں سرعام کی جاتی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ اس طرح کی منی لانڈرنگ پہ بھی نظر رکھنے کی بہت ضرورت ہے، جو کہ تجارت کی آڑ میں ہو رہی ہیں، اور یہ تمام طریقے ابھی تک ہماری تحقیقاتی اداروں کی آنکھوں سے اوجھل ہیں۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سے سرمایہ کار مال بنانے میں دھڑا دھڑ مصروف ہیں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کی FIA سے درخواست کا مقصد بھی یہی ہے کہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی 1974 ایکٹ کے تحت FIA کو مختلف جرائم کی جانچ پڑتال کرنی چاہیے تاکہ اس طرح کی منی لانڈرنگ کو افیکٹولی روکا جا سکے، ورنہ 7 سالوں سے جاری یہ سلسلہ پتہ نہیں کتنے سال ایسے چلتا رہے گا۔ وطن عزیز کو کون کون لوٹ رہا ہے، کیسے کیسے لوٹ رہا ہے، یہ تو ایک کیس ہے، سوچنے کی بات ہے۔ اللہ حافظ۔